ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ دعا کا پہلا حصہ جو ہے وہ ہماری پرسنل لائف کے بارے میں ہے کہ ہمیں اپنے گھر سے سکون ملے، اپنی اولادوں کا سکون ملے۔ اب اس کے بعد زندگی کے دوسرے حصے کے بارے میں دعا مانگی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں متقین کا جو ہے وہ امام بنا دیا جائے۔ تو اس کے بھی دو پہلو یہ نکلتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ جب آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ پرسکون ہوگی، خوبصورت ہوگی، تو آپ باہر کی زندگی میں بھی کامیاب ہوں گے۔ لہٰذا پہلے گھر کا نظام جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ باہر کی زندگیوں میں محنت ہونی چاہیے۔ جبکہ ہمارا سسٹم تھوڑا سا الٹا ہے، ہم لوگ باہر زیادہ کوشش کرتے ہیں اور گھر کے نظام کو جو ہے وہ اگنور کر دیتے ہیں، جبکہ قرآن ہمیں بار بار یہ کانسیپٹ دیتا ہے کہ پہلے تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے تم نے باہر کی زندگی کے اوپر توجہ دینی ہے۔ لہٰذا اس دعا کا بہت ہی خوبصورت اور اہم نقطہ ہے۔ پھر دوسری بات کہ دعا میں کہا جا رہا ہے کہ مجھے متقین کا امام بنا دے، تو اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ امام لیڈر کو کہا جاتا ہے، تو اور اوپر سے متقین لفظ کہا جا رہا ہے جو کہ جمع کا صیغہ ہے کہ بہت سارے اچھے لوگوں کا مجھے لیڈر بنا دیں۔ اب اس دعا میں جو متقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہ یوں دیکھا جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے روحانیت کی، لیکن متقی جو ہے وہ بڑے سادہ اور عام مفہوم میں استعمال ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ متقی ہوتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ جو کہ یہ نہیں کہ وہ بہت بزرگ ہوں گے، اولیاء ہوں گے یا روحانیت کے بڑے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، وہ لوگ جو کہ اچھے لوگ ہیں، جو کہ اچھا جینا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی متقین ہوتے ہیں۔ بس اس لفظ کے اندر جو اہم بات ہے، متقین اسم کا صیغہ ہے کہ مستقل جو ہے وہ اپنے آپ کو اچھا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت زیادہ اچھا بن پائیں یا نہ بن پائیں، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش ضرور کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا مجھے لیڈر بنا دے۔ اور اگر ہم اس دعا کی گہرائی میں جائیں تو گویا کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا کوئی ادارہ ہے اور اس ادارے کے اندر جو لوگ ہیں وہ سب اتنے اچھے ہوں، اتنے خوبصورت ہوں کہ ان سے مجھے سکون ملے، مجھے ان سے سکون ملے۔ اب اگر سوچیں کہ میرے ادارے میں سب لوگ متقین ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنے والے لوگ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرا حلقہ احباب جو ہے وہ کتنا پرسکون ہے اور وہ کتنے اچھے لوگ ہیں۔ تو زندگی میں اچھے لوگوں کا ملنا، اچھے ساتھیوں کا مل جانا، اچھے سیٹ اپس کا مل جانا، اچھی ٹیم کا مل جانا اور اپنے ماتحت عملے کا بہت اچھا مل جانا، اچھے شاگردوں کا مل جانا، یعنی کہ جو انسان جس حالت میں بھی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں گھر کا سکون بھی چاہیے، اور اگر ہم باہر کی دنیا میں نکلتے ہیں تو باہر جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ بھی متقین لوگ ہوں۔ اور بعض مفسرین کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ متقین امامہ سے کہ ایک مرد جو ہوتا ہے وہ اپنے گھر کا امام ہوتا ہے، اور جب مرد گھر میں نہیں ہوتا ہے تو ایک عورت جو ہوتی ہے وہ اپنے گھر کی امام ہوتی ہے۔ تو گویا کہ ہم یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری فیملی میں جتنے بھی لوگ ہیں، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے بچے، میرا شوہر، میری بیوی، وہ سب کیسے ہوں؟ وہ متقین ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ سارے اولیاء کرام ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ سب ایسے ہوں جو اچھی شخصیت کے لوگ ہوں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والے لوگ ہوں، اچھی زندگی جینا چاہتے ہوں، بس اس لیول کے کم سے کم لوگ ہوں۔ تو گویا کہ صرف اپنے آپ کو اچھا نہیں بنانا، بلکہ اپنے گھر کے ہر فرد کے لیے یہ دعا کرنا کہ وہ بھی متقین ہو جائیں۔ اور اگر اس دعا کا ہم سکون یا اس دعا کی گہرائی اگر ہم محسوس کریں کہ اگر میاں بیوی میں ایسا تعلق ہے کہ وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہا ہے، خوشی کے آنسو بہا رہا ہے، اولاد ایسی خوبصورت ہے کہ اس کو دیکھ دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہیں، دل میں قرار اور سکون آ رہا ہے، اور پھر میرے گھر میں سب لوگ ایسے ہیں کہ جو متقین کے لیول میں آتے ہیں، اچھے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو گویا کہ کس قدر خوبصورت جو ہے یہ دعا ہے کہ جس میں ہی نہیں، میرا پورا گھر جو ہے وہ پرسکون ہے۔ اس لیے اکثر لوگ جو دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ ہم شوہر کے لیے کیا دعائیں مانگیں، اپنے بچوں کی فرما برداری کے لیے کیا دعائیں مانگیں، تو ہمیں ان دعاؤں کو جو ہے وہ بالخصوص اہتمام کرنا چاہیے۔ بعض مشائخ کرام ہیں جو یہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نماز میں ربی جعلنی کی دعا پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی اگر یہ دعا بھی پڑھ لی جائے تو یہ بہت اکثیر ہوتی ہے، کیونکہ ہر نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو نماز پڑھنے سے بڑی نیکی کیا ہو سکتی ہے؟ اور جب آپ پوری نماز مکمل کر چکتے ہیں تو سلام سے پہلے پہلے جو ہوتا ہے وہ مقام دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تو اس دعا کو اس میں جو ہے اپنا ایک معمول بنا لیا جائے کہ ہم نے اس وقت میں دعا مانگنی ہے، ورنہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جو ہے اس دعا کو کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے اور اپنے شوہروں کے لیے مانگنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اس دعا کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔